كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی جاری و ساری ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے 178 آیات مبارکہ تک اعراب مکمل کیے ہیں، اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی ترکیب نحوی اور صرفی آسان زبان میں کی جاتی ہے، اور زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ آج ہمارے سامنے جو آیا مبارکہ ہے وہ 179 ہے، 179۔ تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ بڑے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اگر ممکن ہو تو قرآن مجید اپنے ہاتھ میں رکھیں اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان، ایک مومن قرآن مجید سے وابستہ ہوتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، تو پھر وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک موڈ آف کمیونیکیشن ہے۔ تو دنیا میں ظاہر ہے کہ انسان مصروف بھی ہوتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس اثناء میں اگر کچھ وقت اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے مخصوص کر لیا جائے تو دنیا کے جو اس کے کام کاج ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کی طرف سے برکت پڑتی ہے۔ تو دین کے معاملے میں انسان کو تھوڑا محتاط ہونا پڑتا ہے، تو اس کا بڑا اجر ہے، اور اس کو آگے تک بھی آپ پھیلائیں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جہاں تک ہو سکے تو اس کو لے کر جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ حضرات جو ہیں وہ اس درس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ اس کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے۔ یہاں پہ جو واو ہے یہ استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ لکم میں لام حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے لام جر ہے۔ فی حرف جر ہے، القصاص اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور اس کی جو ایک صرفی ترکیب تھی وہ میں نے پچھلی آیات مبارکہ میں بیان کی تھی۔ یہ ایک شبہ جملہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، لکم فی القصاص ہے، فی القصاص کا تعلق جو ہے وہ لکم سے ہے، اور لکم جو ہے یہ ایک شبہ جملہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے، خبر مقدم ہے۔ خبر مقدم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والی جو مبتدا ہے وہ نکرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتی ہے، تو چونکہ وہ نکرہ ہے اس لیے خبر کو پہلے لانا پڑا۔ حیاتن مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ، تا کے اوپر آپ دیکھیں تنوین ہے، تنوین اس لیے کہ نکرہ ہے، پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ یہ مرفوع ہے، کیونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے مبتدا، لیکن یہ خبر کے بعد آئی ہے۔ تو اس طرح یہ لکم فی القصاص حیاتن، یہ ایک جملہ اسمیہ استئنافیہ بنا ہے۔ یا اولی الالباب، اس میں جو
یا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرف ندا ہے، اور اولی یہ بالکل اس کے جو اعراب ہے وہ جیسے آپ نے پڑھا تھا نا جمع مذکر سالم، یعنی رفع میں واؤ کے ساتھ، نصب اور جر میں یا کے ساتھ، اولو اولی۔ تو یہاں پہ جو ہے اولی، اس پہ غور کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ یہ نصب ہے، یعنی اولی یہاں پہ منصوب ہے چونکہ منادہ ہے، اور منادہ منصوب ہوتا ہے اور یہ مضاف بھی ہے۔ الباب لبن کی جمع ہے الباب، جس کا مطلب ہوتا ہے عقل، اور یہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، با کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے۔ تو اولی الالباب مضاف اور مضاف الیہ، اس کا مطلب ہے عقل والے، جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اولی الالباب۔ اولو اور اولی اس کا مطلب ہوتا ہے والے، تو عقل والے۔ مطلب کیا ہوا کہ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاصی، قصاص میں، اور قصاص ایک شرعی اصطلاح ہے جو قرآن مجید میں استعمال کی گئی، اور اس کے اوپر جو تفصیلی گفتگو ہے وہ ہم پچھلی آیات میں کر چکے ہیں۔ حیات زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو، یعنی یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ عقل والے، یعنی معاملہ جو ہے وہ اس کا تعلق انسان کے روزمرہ کے معاملات سے ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ ظاہری طور پر تو دیکھا جائے تو بات کچھ صحیح نہیں لگتی کہ ایک انسان نے دوسرے کو قتل کیا ہے تو گناہ، لیکن ایک بندے کی جان تو چلی گئی، تو اب بدلے میں دوسرے کی جان یعنی قاتل کی جان بھی لی جائے تو دیکھنے میں تو ایک اور جان کا ضیاع ہے، لیکن اسی لیے فرمایا کہ عقل والے اگر اس پہ غور کریں تو اس کے اندر زندگی ہے۔ زندگی اس لیے ہے کہ جب سزا مقرر کی جائے گی تو پھر اس کے بعد معاشرے میں اگر اس طرح کے حالات واپس آتے ہیں اور کوئی دوسرا بندہ کسی دوسرے کی جان لینے کی سوچتا ہے تو پھر وہ باز آ جائے گا، تو اس طرح زندگی محفوظ رہے گی۔ لعلکم تتقون، تو اس میں جو لعل ہے اس کو حرف ترجی و نصب کہتے ہیں، یہ انا واخواتوں میں سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ جب اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اسے نصب دیتے ہیں، اور ان کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ قم جو ہے ضمیر متصل ہے اور یہ مبنی ہے، لیکن محلاً منصوب ہے چونکہ یہ لعل کے بعد یہ ضمیر آئی ہے اور اس کا اسم واقع ہو گیا۔ مبنی ہونے کی وجہ سے اس پہ کوئی زیر زبر پیش کی کوئی اس طرح کی نشانی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم نے کہا کہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ لعل کا اسم ہے۔ بعد میں دیکھیں تتقون، تو اتقا یتقی یہ باب افتعال میں سے ہے، اور اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ واو قاف اور یا ہے، 3 حروف ہیں، اور یہ 3 حروف جب
باب افتعال میں جاتے ہیں تو اصل میں بن جاتا ہے ابتقا، لیکن بعد میں یہ مختلف مراحل سے جب گزرتا ہے تو یہ بن جاتا ہے اتقا۔ واو تا میں بدلتی ہے کیونکہ وہ ساکن ہوتی ہے، اس لیے وہ تا کے ساتھ مدغم ہو جاتی ہے تو یہ بن جاتا ہے اتقا یتقی، اور اس کا جو اس میں فاعل ہے وہ متقی، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے اتقا۔ تقوی اسی سے نکلا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اس کا مکمل ترجمہ کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تتقون تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت النون، نون کے ساتھ یہ مرفوع ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور اس میں جو واو ہے واو الجماعہ یعنی ایک ضمیر ہے متصل ہے، محلاً مرفوع فاعل، اور یہ ایک پورا جملہ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ تتقون کے اندر فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، یہ پورا جملہ جو ہے یہ محلاً مرفوع ہوگا کیونکہ یہ لعلہ کی خبر واقع ہوئی ہے۔ تو یہ اس کے اعراب تھے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 180 180 اس کی ابتدا ہوتی ہے کتبہ سے۔ تو کتبہ یہ فعل ماض ہے، فعل ماضی ہے لیکن مبنی للمجہول ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ایک مبنی للمعلوم ہوتا ہے جس کو ایکٹیو وائس کہتے ہیں انگلش میں، اور ایک مبنی للمجہول ہوتا ہے جس کو پیسو وائس کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر ہو کتبہ تو یہ ایکٹیو وائس ہے، اس کا مطلب اس نے لکھا، اور اگر اس کو ہم مجہول کر دیں کتبہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ لکھا گیا۔ تو یہاں پہ کتبہ فعل ماض مبنی للمجہول ہے، علیکم میں اعلیٰ حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے۔ اب اذا جو ہے اس کے بارے میں آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ظرفیہ بھی ہے اور شرطیہ بھی ہے، اور حضر یہ فعل ماض ہے اور مبنی کس پہ ہے؟ زبر کے اوپر ہے، جس کو آپ نصب بولتے ہیں، فتح کے اوپر یہ مبنی ہے، راہ کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ احدکم، اس میں احد یہ منصوب کیوں ہے؟ چونکہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ، دال کے اوپر زبر ہے، پھر یہ مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور میم کے اوپر جو پیش ہے اس کے بارے میں تفصیل سے میں بتا چکا ہوں کہ یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے، دراصل میم ساکن ہے، اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے کلمہ الموت، تو الف لام لام تعریف لگا ہوا ہے لیکن اس کی حمزہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے۔ اس صورت میں حمزۃ الوصل پچھلے حرف کو اپنے اگلے حرف یعنی لام سے ملاتی ہے، تو اب ملائے کیسے؟ اس لیے کہ میم بھی ساکن ہے لام بھی ساکن ہے، یہ جو سچویشن بنی ہے اس کو کہتے ہیں التقاء الساکنین، دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا۔ تو اب ملانے کے لیے آپ کو میم کے اوپر پیش لگانی پڑی،
تو آپ نے کہا کم الموت، میم کے اوپر پیش ہے. الموت یہ فاعل ہے کس کا؟ حضر کا. فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، تا کے اوپر پیش آپ کو نظر آ رہی. کتبہ کا مطلب لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر. ابھی یہاں پہ یہ نہیں بات واضح ہوئی کہ کیا فرض کیا گیا. بیچ میں ایک جملہ اعتراضیہ آیا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں کسی بھی شخص پر موت وارد ہو، موت آ جائے. حضر یحضر اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. اچھا پھر آگے کیا ہے؟ ان ترکا خیرن، ان کیا ہے؟ یہ پڑھ چکے ہیں، یہ حرف شرط جازم ہے، یعنی جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے. تو یہاں پہ تو فعل ماضی ہے ترکا، اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو چیز مبنی ہوتی ہے اس میں تو اس کی جو حیت یا اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ نصب میں کی حالت میں، جر کی حالت میں، رفع کی حالت میں وہ ایک جیسی ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی چینج تو آپ نہیں لا سکتے. جیسے آپ ایک اکیلے لفظ میں لاتے ہیں مفرد میں، تو اس لیے آپ کہیں گے کہ یہ فعل ماضی تو ہے اور مبنی بھی ہے، لیکن محلاً یہ مجزوم ہے چونکہ اس کے پیچھے ان لگا ہوا ہے، ان شرطیہ جازمہ لگا ہوا ہے. خیرن یہ مفعول بھی منصوب ہے، را کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے تو یہ منصوب ہے. اب آگے دیکھیں الوصیت، یہ دراصل وہ جو شروع میں آیت کے شروع میں جو فعل آیا تھا نا اس کا یہ نائب الفاعل ہے، یعنی کتبہ کا یہ نائب الفاعل ہے. ہم نے کہا تھا کتبہ علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا. تو کیا فرض کیا گیا؟ بیچ میں ایک جملہ معترضہ آیا، اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تو آگے آیا الوصیت. تو یہ الوصیہ کتبہ کا نائب الفاعل ہے، یعنی مطلب ہے کہ کتب علیکم الوصیہ، تم پر فرض کر دیا گیا وصیت کرنا، وصیت لکھنا فرض کر دیا گیا. تو اس میں یہ جو ترکہ تھا یہ ایک فعل ہے، لیکن یہ اس کو ہم فعل الشرط بھی کہیں گے. للوالدین، لام حرف جر ہے، والدین یہ اسم مجرور بالیا ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں جو تثنیہ ہے اس میں رفع کی نشانی الف ہوتی ہے اور اس میں نصب اور جر کی نشانی یا ہوتی ہے. تو اس کی جو رفعی حالت ہے وہ ہے والدان، یعنی والدن کا جو تثنیہ ہے وہ ہے والدان، والدین. تو اس میں آپ کہیں گے کہ والدین یہ مجرور ہے بالیا لأنہ مثنیٰ، چونکہ یہ مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے. والاقربین، واو کیا ہے؟ یا تفکی ہے الاقربین، تو یہ اب جمع مذکر سالم ہے، اقربون اقربین. اقرب کی جو بہت نزدیکی رشتہ دار ہیں ان کو کہتے ہیں اقرب. تو اقربون یہ رفعی حالت ہے اور اقربین یہ نسبی اور جری حالت ہے. تو یہاں پہ چونکہ یہ معطوف ہے والدین پہ تو جری حالت میں ہوگا، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ مجرور ہے بالیا. بالمعروف، با حرف جر ہے، المعروف اس میں مجرور بالکسرہ
الظاہرہ ہے۔ تو پھر پیچھے چلتے ہیں، کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا، تم پر فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت آ جائے، ان ترک خیرن، اگر اس نے ترکے میں کچھ دولت، کچھ مال، یعنی خیر سے مراد یہ اس کی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی مال ہے، کوئی پیسہ ہے، وہ اگر اس نے چھوڑا ہے، ترکہ کا مطلب چھوڑا ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا یہ اس کا ترکہ ہے، یعنی مرنے کے بعد جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ الوصیت، وصیت اس کے اوپر فرض ہے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے وہ ایک وصیت چھوڑ کر جائے، بالمعروف، معروف طریقے سے، معروف طریقے سے وہ وصیت چھوڑے۔ حقاً علی المتقین، یہ جو حقاً ہے یہ آپ کو نسبی نظر آ رہا، منصوب نظر آ رہا ہے نا، کاف کے اوپر تنوین ہے لیکن اس کے اوپر دو زبریں ہیں، یعنی منصوب ہے۔ تو حقاً یہ منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ مفعول مطلق واقع ہوا ہے۔ مفعول مطلق ہے یہ ایک ایسے فعل کا جو یہاں پہ معذوف ہے۔ علی المتقین، علی حرف جر ہے، اور المتقین یہ اسم مجرور ہے بالیا، چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ متقی کی جمع متقون اور متقین ہے، متقون رفعی حالت میں، متقین نسبی اور جری حالت میں۔ تو چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے تو یہ جری اس کی حالت ہوگی، یہ مجرور ہوگا، تو مجرور بالیا ہے۔ حقاً علی المتقین، کہ یہ متقی لوگوں پر لازم ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے ذمے ایک حق ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ ہے 181، 181۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ تو اصل میں یہ تھا کہ پہلے وقتوں میں جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس کی جو ترکہ ہے، جو وہ چھوڑ کر جاتا ہے مرنے کے بعد، تو اس کے جو بچے ہیں یا جو گھر والے ہیں وہ اس کو ہتھیار لیتے تھے، اور باقی رشتہ داروں کا، والدین کا اس میں وہ حق نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ اس وقت آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور اس وقت فرض کیا گیا کہ وصیت کی جائے، کیونکہ اس وقت تک جو وراثت کے تفصیلی احکامات ہیں وہ نہیں آئے تھے۔ تو بعد میں سورہ نساء میں آیت نمبر 11 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 41 نمبر کی صورت تک جاتا ہے، کہ جس میں تمام لوگوں کا جو حصہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس سے پہلے کی ہے کہ جب وراثت کی وہ جو پوری تقسیم ہے وہ اس کی وحی ابھی تک نہیں آئی تھی، تو اس وقت یہ چیزیں فرض تھیں، اور وصیت کرنا اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، وہ مرنے والے کے اوپر رکھا گیا تھا کہ موت سے پہلے وہ یہ ساری چیزیں بتا دے۔ اب اس سے اگلی جو آیت مبارکہ ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آیت نمبر ہے 181۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما إثمه على الذين يبدلونه
ان اللہ سمیع علیم، اس میں فاؤ جو ہے یہ عطف کی ہے، من یہ اس میں شرط جازم ہے ان کی طرح، اور مبنی ہے لیکن محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا بھی ہے۔ بدلہ، بدل یبدل تبدیل، یہ باب تفعیل سے ہے، اور اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ با دال اور لام ہے، بدلہ۔ تو بدلہ یبدل تبدیل، یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، مبنی کس کے اوپر ہے؟ زبر کے اوپر، یعنی فتحہ پہ مبنی ہے۔ ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ اور یہ جو بدلہ ہو، یہ آپ دیکھیں کہ اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، تو یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے، تو یہ محلن مجزوم ہے چونکہ یہ من کے بعد آیا ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ من جو ہے یہ شرطیہ جازمہ ہے، تو یہ فعل الشرط بھی ہے۔ بعد ما سمعہ، بعد یہ ظرف ہے اور منصوب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظرف جو ہے مضاف ہو کے آتا ہے۔ ما یہ اسم موصول ہے اور یہ مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ سمعہ، سمع یسمع، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض مبنی علی الفتح، عین کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر جو فاعل ہے وہ مستتر ہے، وہ ہے ہوا، اور یہ جو سمع ہے یہ پورے کا پورا ایک جملہ ہے جو کہ لوٹتا ہے ماں کی طرف، اس لیے اس کو ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ وہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو پس جو اس کو بدلے، یعنی یہ جو فرض کیا گیا ہے، یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے موت سے پہلے وصیت لکھنی ہے، تو اگر اس کو کوئی بدل دے، اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے، کوئی نیا حکم لے آئے، یا اس کے اندر اپنی خواہش کے مطابق کچھ اضافہ کرے، بعدما سمع، بعد اس کے کہ اس نے سن لیا ہے، حکم اس کے کانوں میں پڑ گیا ہے، اس نے سن لیا ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، تو یہ فار رابط ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب اس میں شرط آتا ہے تو فعل الشرط اور جواب الشرط میں ایک رابطہ ہوتا ہے جو فا سے ہم بتاتے ہیں۔ تو انا کیا ہے؟ انما یہ آپ نے پڑھا ہے، اس کو کافہ مکفوفہ کہتے ہیں۔ ویسے جو انا ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف نصب ہے، حرف توکید ہے، اور ما جو ہے یہ اسم موصولہ ہے، وہ مبنی ہوتا ہے، اور محلن کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا چونکہ یہ انا کا اسم بن رہا ہے، لیکن ان دونوں کو ہم کافہ مخفوفہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انا کا اثر ہے وہ کسی اسم پر جب آتا ہے تو نظر آتا ہے نا، وہ ایک عامل ہے، تو جب وہ جملہ اسمیہ کے اوپر یا جملہ فعلیہ کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ تو ہم لا نہیں سکتے، تو اس کے لیے ہم ایک اسم موصول یعنی ماں کا استعمال کرتے ہیں، تو ماں اس کے اثر کو اس جملے پر آنے سے روک لیتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کافہ، کافہ والمکفوفہ۔ اسمہ، اسم یہاں پہ مرفوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا ہے، ابھی جملہ ہے نا، جملہ اس میں شروع ہو رہا ہے، مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ، مضاف بھی ہے، ہو ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ اعلیٰ حرف جر ہے، الذین یہ اسم موصول ہے، مبنی ہے،
لیکن محلن مجرور ہے چونکہ علا اس کے پیچھے آیا ہے. یبدلونہ، یبدلون، بدل یبدلو، اور یبدلون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور افعال خمسہ میں سے ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت النون، نون کے ساتھ یہ مرفوع ہے چونکہ افعال خمسہ میں سے ہے. اور اس کے اندر واو کیا ہے؟ واو الجماعہ ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مرفوع ہے فاعل. اور یہ پورا جملہ یبدلون صلۃ الموصول ہے، لا محل لہا من الاعراب. اور ہو کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے. تو یہ جو پورا جملہ ہوا نا، اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جواب الشرط ہے اور یہ پورے کا پورا جملہ محلن مجزوم ہوگا کیونکہ یہ پیچھے من اس کے چونکہ داخل ہوا ہے. اب یہ جو فعل الشرط تھا بدلہ، اور جو جواب الشرط تھا اسمہ علی الذین یبدلونہ، یہ سارے کے سارے یعنی دونوں جملے فعل الشرط اور جواب الشرط ہم کہیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہیں چونکہ یہ من کی خبر بن رہے ہیں. ہم نے من کو مبتدا بھی کہا تھا. ان اللہ سمیع علیم، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف توکید و نصب ہے، اور اللہ لفظ الجلالہ منصوب بالفتح ظاہرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انہ کا اسم بن رہا ہے. سمیع مرفوع کیوں ہے؟ چونکہ یہ انہ کی خبر ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے. علیم بھی اس کی خبر ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فمن بدلہ، تو پھر جس نے بھی اس کو تبدیل کر دیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے وہ سن لیا تھا، فإنما اسمہ، تو یقیناً اس کا گناہ یعنی اس حکم کے بدلنے کا گناہ علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس حکم کو تبدیل کریں گے، جو اس کو تبدیل کریں گے یا کرتے ہیں، ان پر اس بدلنے کا، اس حکم کے بدلنے کا گناہ ہوگا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ ہے اس کا ترجمہ اور اس کے اعراب، یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. تو بنیادی طور پر اس کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہے، آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو قصاص کا حکم ہے، تو اگر عقل والے غور کریں تو اس میں ان کو زندگی نظر آئے گی. معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے جب وہ اکٹھے ہو کر رہتے ہیں، ایک معاشرتی زندگی میں ہوتے ہیں، تو جب وہ اس طرح کے قانون بناتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے زندگی کی حفاظت ہے، یہ ان کے لیے زندگی ہے. اور اس کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، دوسرے لوگوں کی جو جان مال، ان کی عزت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. چونکہ یہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ کوئی یہاں پہ جنگل کا قانون نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کا مہذب معاشرہ ہے. تو اس معاشرے کو چلانے کے لیے جن رولز کی ضرورت ہے، جن احکام کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے دی ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگلی جو آیات مبارکہ ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھیں کہ جب عام طور پر یہ رواج تھا کہ جب آدمی کوئی دنیا سے چلا جاتا تو اس کے جو بچے ہیں، اس کی جو اولاد ہے، اس کے جو بیٹے ہیں، وہ اس کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیتے، اس کا مال دولت لے لیتے. تو وہ آگے اس کو تقسیم نہ کرتے، جیسے والدین ہیں، جو قریب کے رشتہ دار ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں، تو
تو ان میں وہ تقسیم نہ کیا جاتا. تو اس وقت چونکہ وہی نہیں اتری تھی وراثت کے جو باقی قوانین ہیں کہ جس میں وراثت کو تقسیم کیا گیا اور بتایا گیا کہ باپ کا کتنا حق ہے، بیٹے کا کتنا حق ہے، بیٹی کتنا لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح دادا دادی، وہ پورا ایک تفصیل کے ساتھ سورہ النساء میں یہ آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے. تو یہ اس وقت کی آیات ہیں، اس وقت یہ بات فرض کی گئی تھی. تو یہاں پہ جو ہے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی آیات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے.